دنیا میں وہ راستہ اختیار کیا جائے جس راستے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مثال دے کر کے سکھایا. ایک لکڑی کا تنکا اٹھایا, زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا اور راہ مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, لہذا اس کی پیروی کرو. اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ دائیں بائیں کے راستے یہ شیطانی راستے ہیں, یہ ماتریدیت کے راستے ہیں, یہ رافضیت کے راستے ہیں, یہ خوارج کے راستے ہیں, یہ قرآن و سنت کی توجیہ و تعویل کے راستے ہیں. یہ دنیا میں دنیا داری کرنے, دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے, حرام خوری کرنے, شراب پینے, بیڑی سگریٹ کے عادی بننے, بے پردگی کو اختیار کرنے کے راستے ہیں. ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, چاہے یہ راستے معاملات میں گمراہی کے ہوں, عقائد میں گمراہی کے ہوں, عبادات میں گمراہی کے ہوں, تقلید شخصی کے ہوں, یا کسی بھی انداز کا گمراہی والا راستہ ہو. ان راستوں سے اپنے آپ کو تم بچاؤ, کیونکہ یہ راستے شیطانی راستے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تم ان راستوں کی پیروی نہ کرو, یہ راستے تم کو صحیح راستے سے, صراط مستقیم سے, اللہ رب العالمین کی شاہراہ جنت سے بھٹکا کر کے شیطان کے راستے پر چلا دیں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم سامعین کرام, بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 2 ہفتہ پہلے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, آپ کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کے مختلف گوشے اور آخری خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حجیت, اس کی عظمت, اس کے مقام اور اس سے متعلق ہمارے معاشرے میں پنپنے والے بعض جرائم اور بعض کوتاہیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے نفس سے, اپنی ذات سے, اپنے آپ سے مجاہدہ اور اسی طریقے سے برائیوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سیرت میں ان چیزوں کو کس طریقے سے اختیار کرتے تھے, ان کی چند مثالوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ذات کو اپنے حوالے کرنے, قرآن و سنت کے حوالے کرنے, قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور دنیاوی رنگینیوں سے اور دنیاوی چمک دمک, دنیاوی آلائشوں اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا کر کے رکھیں، ان کے ساتھ صبر کریں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں، جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اسی پر جمے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ریاکاری، دنیا میں شہرت حاصل کرنا، دنیا میں ڈنکا پیٹنا، دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان شہرت اور شہرت طلبی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص رب کائنات کے لیے اخلاص کی بنیاد پر عبادتوں کو انجام دے، قرآن و سنت کی پیروی کرے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے یہاں فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے، اور فرشتے اس کا ذکر خیر اپنے درمیان اپنے ساتھیوں میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل زمین یعنی انسانوں کے درمیان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی لوگوں سے محبت اور لوگوں کے درمیان مقبولیت کا سبب بنتی ہے، اور انسان ریاکاری، شہرت طلبی، دنیا داری سے اپنے آپ کو بچانے کے باوجود دنیا میں نیک نامی حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کریں جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے دیں کہ آپ دنیا داری میں پڑھ کر کے، دنیا کے ٹھاٹھ میں اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو ضائع کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس طریقے کی زندگی گزاریں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل تقوی اور پرہیزگاری سے تعبیر تھی۔ آپ کی زندگی مکمل پاکیزگی پر مبنی اور قرآن و سنت کی پیروکاری پر مبنی تھی۔ آپ کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے غفلت کا شکار کر دیا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں، ان کی چمک دمک اور وقتی طور پر ملنے والی نعمتوں سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، بلکہ ان کو دنیا میں چمک دمک کے ساتھ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے زندگی گزارنے دیں، کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی گئیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور وہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، ان کا دل جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، نیکی ہو یا برائی ہو، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ثواب کے کاموں کو شیطانی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں بڑھاپے پر ٹال دیتے ہیں، آگے کے ایام کے لیے ٹال دیتے ہیں، اور نیکیوں کی جانب کم لپکتے ہیں، دنیا داری، گناہ اور فتنوں کے کاموں میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طریقے سے اللہ رب العالمین نے
اس آیت کریمہ میں 3-4 چیزوں کی وصیت کی اور حکم دیا. ایک تو ذکر و اذکار کرنے والے صبح اور شام، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے، یہ افضل ترین لوگ ہیں. ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ ان کی تعداد کم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ یہ بہت کم تعداد میں ہیں تو ہم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں جو بھیڑ کے ساتھ ہیں، جو دنیا میں دنیا کمانے کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قلت کے باوجود اللہ رب العالمین کو صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور مکمل اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، اور دنیاوی چمک دمک میں، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے ٹھاٹھ میں ہم زندگی گزار کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو کمزور نہ کر بیٹھیں، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن لوگوں کا دل غفلت کے حوالے ہو چکا، جو اللہ رب العالمین کو نہیں یاد کرتے، دنیا داری میں اپنے اسلام کو اور ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور ان کی زندگی غفلت کی زندگی ہے. ان کے پیچھے نہ جایا جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان سے محبت کے اظہار کرنے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کے طریقے کو اپنانے سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی صفت ذکر کی کہ ایک تو ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، کیونکہ وہ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جس زندگی میں وہ حد سے تجاوز کر گئے، دین اسلام سے بغاوت کر گئے، دین اسلام کے احکامات کو نظر انداز کر کے شیطان رجیم کی پیروی کرنے لگے. یہ ان کی زندگی ہے. مسلمانوں کو ذکر و اذکار اور مومنوں اور اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں کا ساتھ دے کر کے ان کی زندگی اور ان کا ساتھ اپنانا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جس چیز کے لیے کوشش کر کے اپنے قدموں کو اس چیز کی جانب بڑھاتا ہے. لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں قرآن و سنت کی پیروی کے لیے، وہ کوشش کریں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے، وہ کوشش کریں اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی، وہ کوشش کریں سیرت رسول کو اپنانے کی، وہ کوشش کریں بڑوں کی قدر کرنے کی، وہ کوشش کریں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، وہ کوشش کریں کہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکیں، وہ کوشش کریں کہ وہ جہاں ایک جانب اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہیں دوسری جانب ان کی کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں، لوگوں سے لین دین میں، لوگوں سے گفتگو کرنے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کاروبار کرنے میں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ سفر کرنے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کے معاملات بالکل صاف ستھرے ہوں، حلال و حرام کی تمیز کی جائے، زبان پر قابو کیا جائے، اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے، لوگوں سے بہتر تعامل کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا وتیرہ اختیار کیا جائے. جہاں ایک جانب عبادات کو انجام دینا واجب ہے، وہیں دوسری جانب اخلاقیات کے اونچے قدروں پر فائز ہونا اور معاملات کو بہتر کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی بنیادی علامت ہے. اگر اس علامت کو اختیار نہیں کیا گیا تو ہمارا دین تہجد کے قیام، نمازوں کی پابندی، تلاوت کلام پاک کے اہتمام، صحابہ کرام کے مقام کے اقرار اور ساری خوبیوں کے باوجود معاملات کی خرابی، اخلاقیات کی خرابی کے نتیجے میں ہمارا ایمان اور اسلام ناقص ہو کر کے تباہ و برباد ہو سکتا ہے. ہم آخرت میں ناکام ہو سکتے ہیں.
اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی جستجو کرتا ہے، جس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی محدود زندگی گزاریں جو محدود زندگی قرآن و سنت کی روشنی پر مبنی ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسی محدود زندگی گزاریں کہ 2 لقمے پر اکتفا کر لیں، لیکن ہماری کمائی میں حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے اندر محدود زندگی گزاریں، لیکن اپنے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو ایسا کر لیں کہ اس کے ذریعے جنت تک پہنچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دنیا میں وہ راستہ اختیار کیا جائے جس راستے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مثال دے کر کے سکھایا۔ ایک لکڑی کا تنکا اٹھایا، زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا اور راہ مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں کے راستے یہ شیطانی راستے ہیں، یہ ماتریدیت کے راستے ہیں، یہ رافضیت کے راستے ہیں، یہ خوارج کے راستے ہیں، یہ قرآن و سنت کی توجیہ و تعویل کے راستے ہیں۔ یہ دنیا میں دنیا داری کرنے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے، حرام خوری کرنے، شراب پینے، بیڑی سگریٹ کے عادی بننے، بے پردگی کو اختیار کرنے کے راستے ہیں۔ ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے یہ راستے معاملات میں گمراہی کے ہوں، عقائد میں گمراہی کے ہوں، عبادات میں گمراہی کے ہوں، تقلید شخصی کے ہوں، یا کسی بھی انداز کا گمراہی والا راستہ ہو۔ ان راستوں سے اپنے آپ کو تم بچاؤ، کیونکہ یہ راستے شیطانی راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم ان راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ راستے تم کو صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، اللہ رب العالمین کی شاہراہ جنت سے بھٹکا کر کے شیطان کے راستے پر چلا دیں گے، اور اس کے بعد اس کا انجام عذاب قبر ہوگا، اس کا انجام اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوگا، اس کا انجام تمہارے مقدر میں رب کائنات جہنم کو چاہے وقتی طور پر چاہے دائمی طور پر لکھ کر کے تم کو ناکام کر دے گا۔ اس وجہ سے شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 طرح کے نفسوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ میں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ فرمایا۔ علماء کرام نے ان 3 قسموں کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، ان کی شروح و تفسیر پیش کی ہے۔ یہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، انسان کی ذات، انسان کا اپنا نفس اور انسان کا وجود 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو بھی ان 3 چیزوں سے گزرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نفس امارہ، جو سب سے زیادہ برا نفس ہے، سب سے زیادہ انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والا نفس ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے جس کو برا قرار دیا نفس امارہ کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس کو برائی پر یہ نفس برائی پر ابھارنے والا نفس ہے، مگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر لے، جس پر اللہ رب العالمین رحم کر دے، اللہ رب العالمین اس کو نفس امارہ کے زمرے سے نکال کر کے انسان کو توبہ کی توفیق دے کر کے اس خطرناکی سے نکال کر کے راہ راست پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نفس امارہ کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا۔ ایسا نفس جو انسان کی طبیعت، انسان کی نفسانی خواہشات اور انسان کو شیطان کی پیروی پر ابھارتا ہے، انسان کو برائیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے،
اس نفس سے پناہ مانگنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہے، انسان کے مزاج میں شامل ہے۔ وہ فطری طور پر برائیوں کو پسند کرتا ہے، فطری طور پر بے راہ روی کو پسند کرتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے، برائیوں سے بچائے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے، قرآن و سنت کی پیروی کرے، دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کی دوسری قسم یہ ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ میں اس کا تذکرہ فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ رب العالمین نے اس نفس کی قسم کھائی، اس کی پاکیزگی اور اچھائیوں اور نیک کاموں کی جانب اس کے میلان کے نتیجے میں فرمایا، قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے نفس لوامہ کی، ایسے نفس کی جو برائیوں پر انسان کو ملامت کر کے برائیوں سے دور کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں برائیوں اور حرام خوری، غلط انداز کے افکار، غلط انداز کے عقائد اور غلط انداز کی چیزوں سے نفرت پیدا کر کے اس کے دل میں ملامت پیدا کرتا ہے اور اس کو راہ راست کی جانب کھینچتا ہے، قرآن و سنت پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے، فہم صحابہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس نفس کو اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو نفس اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دین کو اختیار کرنے پر ہم کو آمادہ کرے، برائیوں پر ملامت کر کے ہم کو برائیوں سے دور کرے۔ اور تیسری قسم جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر ذکر فرمائی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ رب العالمین نے جسے دل کے نور کے ذریعے سے منور کر دیا، اور اسی طریقے سے وہ دل کے نور کے ذریعے سے جب منور ہو گیا تو وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے، راہ نجات اختیار کرتا ہے اور اچھائیوں پر قائم و دائم رہتا ہے، استقامت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے جب نیک شخص اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والے، قرآن و سنت کے تقاضوں کو اپنانے والے، صحیح عقیدے کے حاملین لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان آیتوں کو پڑھ کر کے اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان روحوں کا استقبال اس طریقے سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب، جس رب نے تجھے ایک نطفے کے ذریعے وجود دیا، جس رب نے فرشتے کو حکم دے کر کے اس نطفے کے اندر روح کو پھونک دیا اور رحم مادر میں 9 مہینے تک اس کو حمل کی شکل میں زندہ رکھا، اور اس کے بعد بچے کی شکل میں ماں کی گود بری گئی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے 2 سال تک اس کو غذا مہیا فرمائی، اس کی پرورش فرمائی، اس کو آنکھیں دی، اس کو کان دیے، اس کو ہاتھ دیے، اس کو پیر عطا فرمایا، اس کو سونگنے کی صلاحیت دی، اس کو پیٹ میں بھوک محسوس کرنے کی صلاحیت دی، اس کے جسم میں بتدریج پرورش پیدا کی گئی۔ پہلے وہ لیٹا رہتا تھا، پھر بیٹھنے لگا، بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونے لگا، کھڑا ہو کر کے چلنا سیکھا، چل کر کے دوڑنا سیکھا، دوڑ کر کے دنیا کا سفر کرنا اور دنیا کمانا سیکھا، اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کے سسٹم میں اس کو آگے بڑھانے کا اس نے اپنی صلاحیت کے ذریعے بہت سارا ذمہ اٹھایا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی مرحلے میں گزرتے گزرتے بوڑھا ہوتا ہے، بستر پر جاتا ہے، اب اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بیٹھانا پڑتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے پر اس کو موت سے پہلے اگر وہ بڑھاپے میں
اور ارذل عمر میں پہنچتا ہے تو انہی مرحلوں میں دوبارہ پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس تو میرے پاس آ جا، میں نے پہلے تجھ کو ایک حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، فرشتوں کے ذریعے تیرے اندر روح پھونکی گئی، اب دوبارہ میرے پاس آ جاؤ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب دوبارہ سے لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو رب کائنات سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے سب مسلمان اسی نفس کی پیروی کریں، اسی نفس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم سارے کے سارے مسلمان موجودہ مشکل احوال میں جہاں آہو بکا کرتے ہیں، آپے سے باہر ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی پالیسی اختیار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مصائب میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، مسجدوں کو آباد کریں، صلاۃ فجر میں یہ مسجدیں ویران نہ پڑی رہیں۔ صرف صلاۃ جمعہ میں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے کہ ہفتے میں ایک دن مسجدیں آباد نظر آتی ہیں اور روزانہ یہ مسجدیں ویران ہیں۔ یہ مسجدیں اینٹ پتھر اور قالین اور اے سی اور آرام کی چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ مسجد رب کائنات کی صداؤں کو بلند کرنے اور اس کی مطالبات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ مسجدیں اگر تعمیر نہ ہو سکیں تو ایک مسلمان سڑکوں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسجدیں اگر تعمیر نہ ہو سکیں تو ایک مسلمان جنگلات میں کانٹوں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ نماز جو رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے، وہ نماز یہ نہیں دیکھتی کہ ہم نے قالینوں پر پڑھی ہے، آرام کے ساتھ ادا کی ہے، مسجدوں میں پڑھی ہے، یا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک سجدہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نفس کے مطابق ڈھالیں۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا هو الجہاد الاکمل، یہ سب سے زیادہ کامل جہاد ہے، کیونکہ انسان جب اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقام سے ڈرتا ہے اور اتباع نفس سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ اور یہ کامیاب شخص اپنے آپ کو دنیاوی معصیات سے، دنیاوی آلائشوں اور فتنوں سے اور فسادات سے بچاتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو شبہات سے بچا کر کے علم یقین پر اور عقیدے اور دوسری بنیادوں پر قائم رکھتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیاوی شبہات سے بچا لے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے، وہ شہوات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ نفس جو ہے، یہ جہاد کرنا سب سے عظیم جہاد ہے، نفس کا جہاد۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسی نفس کے مراتب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا رتبہ یہ ہے کہ انسان ہدایت اور دین حق کے کاموں کا علم حاصل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اس کا علم حاصل کرے۔ جب علم حاصل کر لے تو اس کے مطابق عمل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب اس پر عمل کر لے تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی دعوت و تبلیغ کرے، لوگوں کو اس کی وصیت کرے، اس کے مطابق لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ان پر صبر کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ان چار مراتب کو پورا کر لیتا ہے تو اس کا شمار ربانیین میں ہونے لگتا ہے، ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جو رب والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ اور اس دنیا میں اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو انسان کو ربانی بننا ہوگا، انسان کو رب کائنات کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں انہی چاروں مراتب کا تذکرہ کر کے سورۃ العصر کو اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے بیان کر دیا، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں
صرف تنہا یہی صورت نازل ہو جاتی تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس نفس سے برائی کی جانب اگر یہ آمادہ کرے تو جہاد کرنے کی صفت اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے مطابق ڈھالنے کی صفت کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں ایک برائی کو سوچنے لگا، ایک برائی کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی برائی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا طویل قیام تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے بیٹھ جاؤں، میں تھک چکا تھا، جبکہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عمر میں بہت دراز تھے، اس کے باوجود طویل قیام تھا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے قیام اللیل کا اہتمام کیا، آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدا فرمائی، سورہ بقرہ کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ شاید 100 آیتیں پوری کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن 100 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کی تکمیل کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، تو کہتے ہیں سورہ بقرہ مکمل ہو گئی اور اس کے بعد سورہ نساء آپ نے شروع کر دی، سورہ نساء کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی، اور یہ ساری آیتیں آپ ٹھہر ٹھہر کر کے تلاوت فرماتے تھے، اور ان میں جہاں آیت عذاب آتی تھی وہاں عذاب سے پناہ مانگتے تھے، جہاں سوال کی بات ہوتی تھی وہاں ٹھہر کر کے سوال کرتے تھے، جہاں اللہ رب العالمین کی مغفرت کا تذکرہ ہوتا تھا وہاں مغفرت طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان 3 سورتوں کی تلاوت کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع اتنا ہی طویل تھا جتنا طویل تقریباً آپ کا قیام تھا۔ رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع کے بعد کا قیام بھی اتنا ہی طویل، پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ بھی اتنا ہی طویل۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی اس کا ورد کرتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے تو تفطرت رجلاہ، آپ کے دونوں مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اتصنع ھذا، کیا آپ ایسا کریں گے؟ وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کیفیت تھی اس نفس سے جہاد کرنے کی، یہ کیفیت تھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کی۔ آج ہم کتنے پانی میں ہیں؟ ہمارا حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں اپنے بینک بیلنس پر آپ نظر ثانی کر لیں، جو کچھ کھاتے ہیں اس پر نظر ثانی کر لیں، جو پہنتے ہیں اس پر نظر ثانی کر لیں، جو اوڑھتے ہیں اس کو دیکھ لیں، جو کاروبار کرتے ہیں اس کا جائزہ لے لیں، چلتے ہیں تو اپنی چلن کا جائزہ لے لیں، نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں اس کے آداب اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو تول لیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنا جائزہ لینے اور اپنے نفس کی پیروی سے توبہ کر کے اپنے دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔